اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتے کہ فلسفی کی تعلیم کا آغاز کس فن سے کرنا چاہیے. تو اس آغاز کے متعلق حضرت مصنف صاحب ہمیں وضاحت دے رہے، آگے کہہ رہے اس بارے میں فارابی صاحب نے 4 رائے لکھی ہے جو درج ذیل آپ کے سامنے. افلاطون کے شاگردوں کا نظریہ یہ تھا کہ علم ہندسہ سے تعلیم کی ابتدا کرنی چاہیے، یعنی علم جیومیٹری وغیرہ انجینئرنگ. اور ان کی دلیل اس کے لیے یہ تھی کہ افلاطون کے مدرسے کے دروازے پر یہ اعلان اویزا تھا، لٹکایا تھا کہ من لم یکن مہندسا فلا يدخل علینا، جو شخص مہندس انجینئر نہ ہونا، انجینئر نہ ہو، جیسے لوگ کہتے ہیں، جیسے کیا نہ ہو، مثلا ہندسے وغیرہ اور جیومیٹریز وغیرہ یا اشکال، یہ شیپز وغیرہ نہ آتے ہو نا اسے، تو وہ ہمارے پاس نہ آئے. یعنی جیسے مدرسے پر لکھو کہ جس نے میٹرک پاس نہ کیا ہو نا، وہ ہمارے مدرسے کے پاس نہ آئے، ہمارے ہاں داخلہ کے لیے مزاحمت نہ کرے. نمبر دوسری رائے، سوفرسطوس جو ارسطو کا بھتیجا اور اس کا جانشین تھا، نائب سمجھو، اس کا یہ نظریہ تھا کہ تہذیب اخلاق سے تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جس کے اخلاق درست نہ ہو وہ صحیح علم حاصل نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر وہ حکیم افلاطون کی یہ بات پیش کرتا تھا، ان من لم یکن نقیا زکیا فلا یدنو من نقی زکی. جو شخص پاک صاف نہ ہو وہ پاک صاف کے پاس نہ آئے، کیونکہ خود جب گند ہو کسی اور کو کیوں خراب کرے. جو خود کیا ہو صاف ستھرا ہو اور خود کیا ہو ذکی ہو، وہ اگر دوسرے کے پاس جائے تو نور نالا نور کی بات ہے، سونے پہ سہاگی کی بات ہے، لائٹ اپون لائٹ. اور بقراط کا یہ قول بھی اس کی دلیل تھی. بقراط کا یہ قول، ان الابدان التي ليست بنقية كلما غذيتها زدتها شرا. ان الابدان التي ليست بنقية، جو اجسام پاک صاف نہ ہو، كلما غذيتها، جب بھی اس کو تم غذا دو گے نا، جب بھی غذا دو گے، زدتها شرا، اس کی تو برائی بڑھ جاتی ہے نا. یعنی جو بدن صاف ستھرا نہ ہو، جب تم اس کو کیا کرو گے، غذا دو گے اور کیا دو گے، طاقتور چیزیں کھلاؤ گے، تو اور جانور بن جائے گا نا، جسم صاف ہو جائے. صاف نہیں ہوگا بلکہ مست ہو جائے گا جب غذا دو گی. صحیح. آگے ہے نمبر 3، حکیم بوتیس جو سیدا کا باشندہ تھا، اس کی یہ رائے تھی کہ علم طبیعی سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ علم علوم حکمت سے سب سے زیادہ معروف بھی ہے اور آسان تر ہے. علم طبیعی. ہاں. بوتیس کا ایک شاگرد تھا انورونیکس، وہ کہتا تھا کہ منطق سے تعلیم کی ابتدا کرنی چاہیے، کیونکہ منطق ایک ایسا علم ہے اور اوزار آلے کے طور پر یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے حق کو باطل سے آپ پرکھ کر کے علیحدہ کر سکتے ہیں. معلم ثانی جو شیخ فارابی ہے، اس نے مذکورہ 4 رائے بیان کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان آراء میں سے کسی بھی رائے کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے. ہم اس رائے پر متفق ہوں، کیونکہ فلسفے کی تعلیم شروع کرنے سے پہلے مناسب ہے کہ نفس کی اخلاقی خواہشات کو بھی انسان سنوار لے، تاکہ دل میں حقیقی فضیلت کی خواہش باقی رہ جائے. پھر نفس ناطقہ کو سنوارا جائے، تکلم وغیرہ. اور انسان جو ہے نفس ناطقہ ہمارے اندر ایک قوت باطنیہ ہے، دماغ وغیرہ دل میں، اس کو سنوار لے تاکہ وہ راہ راست کو سمجھ سکے، دل کو بات بتائی جائے نا، اور غلطی اور باطل میں پسنے سے بچ جائے. اور یہ بات علم الاستدلال کی مشق و تمرین سے حاصل ہوگی نا. جب آپ کیا کرو گے، علم استدلال کرو گے، استدلالات کرو گے، یہ بات غلط ہے، صحیح ہے، کیوں غلط ہے اور کیوں صحیح ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ جائے اس کے بعد انسان غلط راستے پر نہیں جاتا. یہ بالکل صحیح. اور علم استدلال ہمارے پاس دو ہے نا، ایک علم الہندسہ ہے اور ایک علم المنطق ہے. علم الہندسہ کا چلو تو ویسے مادی چیزوں سے تعلق ہے، لیکن علم المنطق کیا ہے، باتوں سے اس کا تعلق ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے بقدر ضرورت علم الہندسہ پڑھے، پھر علم المنطق کے ذریعے ذہن کی تشخیص کرے، ذہن کو حدت دے، تیز کرے. ذہن حدید، الذہن الثاقب، الذہن المنور. فائدہ، میوزی کا متن جو ہے نا ہدایت الحکمت، فنون حکمت میں سے 3 فنون پر مشتمل ہے یہ کتاب. منطق، طبعیات اور الہیات پر
مگر علامہ مبزی نے منطق والے حصے کی شرح نہیں کہ جو منطقیات ہے نا، اس لیے مبزی صرف 2 فنوں پر مشتمل ہے، اور طبعیات کو 3 فنون میں پھر آگے تقسیم کیا ہے۔ پہلا فن ما یعم الاجسام، یعنی اس میں وہ احوال بیان کیے جاتے جو کسی خاص جسم، یعنی وہ جسم فلکی ہو یا عنصری، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسرے فن میں فلکیات اور کواکب جو ہے اس سے بحث کیا ہے۔ فلکیات اور کواکب یہ علوم علویہ ہے نا، اوپر سے اس کا تعلق ہے، صحیح، علویات بھی اس کو کہتے ہیں، سفلیات یعنی آسمان علویات، آسمان آسمانی چاند، ہیں، آسمانی علم، ستارے وغیرہ، چاند، ستاروں کی گردش اور ان کی حرکات اور ان سے کیا اثرات ہیں وغیرہ۔ تیسرے فن میں پیدا کیا اس عنصریات نے، کا بیان، عنصریات بس یہ زمینی چیزیں ہیں عموماً۔ عنصریات، آخر میں الہیات کا بیان ہے۔ پھر الہیات، کہتے کہ مسلمان فلاسفہ حضرت حکمت عملی کی تینوں قسم سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ اسلامی تعلیمات میں وہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بالکل، تہذیب اخلاق وغیرہ، اور یہ سیاست مدنیہ، یہ چیزیں کیا ہے، یہ تو ہمارے علماء اسلام نے بہت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ تدبیر منزل اور حکمت نظری کی اقسام میں سے منطق، ہندسہ یعنی قلیدس، ہیئت اور حساب نے مستقل فنون کی حیثیت بھی اختیار کر لی ہے، اس لیے ان سے بھی تعرض نہیں کیا، اور موسیقی اسلام میں تو جائز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بحث سے خارج ہے۔ اب صرف علم طبعی رہ گیا، انہوں نے بس، اور ان سے بحث کتب فلسفہ میں کی جاتی ہیں۔